اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کل والی آیات کا ترجمہ آپ نے سن لیا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ مدد طلب کرو، اگر پیچھے والے سیاق کو دیکھیں تو یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے کہ بنی اسرائیل تم جب تک اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیتے اس وقت تک تم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اپنی ان چلتی ہوئی جو طریقے ہیں آپ کے رسم و رواج اور یہودیت، اس کو تم چھوڑ نہیں سکتے، تو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور مدد تمہیں کیسے ملے گی؟ صبر کرنے کے ساتھ، جو تمہیں مشکلات حق پر آئیں گی اس پر صبر کرنا، والصلاۃ اور نماز، یہ دو چیزیں تمہیں صبر کے اندر تمہاری معاونت کریں گی۔ الغرض آیت کے لفظ تو عام ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ قرآن مجید کے اندر اعتبار لفظوں کے عموم کا ہوتا ہے، شان نزول کے ساتھ لفظوں کو خاص نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا جب لفظوں کے اندر عموم ہے تو یہ عام ہی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے اور ہر قسم کے انسان کے لیے یہی حکم ہے کہ استعینوا، تم مدد طلب کرو۔ وہ مدد تم کسی بھی نیکی تقوی پر اللہ تعالیٰ سے چاہو یا کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے چاہو، تمہیں اللہ سے مدد ہی لینی پڑے گی۔ لیکن مدد تمہیں دو چیزوں سے ملے گی، صبر کرنے سے۔ صبر کی یہاں پر ساری اقسام مراد ہے، نیکی پر صبر جس کو استقامت کہتے ہیں، گناہ سے صبر جس کو جو ہے وہ برائی سے رکنا کہتے ہیں، اور مصائب اللہ کی طرف سے جو آفات ہیں اس کے اوپر صبر، یعنی وہاں سے کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ یہ سب کی صبر کی قسمیں ہیں، تو تم یہ ساری قسمیں بجا لاؤ، والصلاۃ اور نماز بھی پڑھو۔ یہ صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ملا کر ذکر کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نماز انسان کو صبر سکھاتی ہے اور صبر انسان کو نماز کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں صبر بھی ہوگا، اگر نماز پڑھتا ہے صبر نہیں تو پھر اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے کہ جو اس کو فائدہ دے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو اذا حازبہ امر، جس وقت آپ کو کوئی معاملہ درپیش آتا، فکر آپ کو لگتی کسی معاملے کی، تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، نماز پڑھتے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں، اس روایت کی سند میں کچھ کلام بھی ہے لیکن صحابہ کرام کے آثار بھی ملتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی قسم ان کی وفات کی اطلاع دی گئی تو وہ راستے سے اتر گئے اور نماز پڑھی، کافی لمبی نماز پڑھی، اور ساتھ اس آیت کی تلاوت کی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو انسان کو جتنی بھی پریشانی آئے، جتنا بھی دکھ اور صدمہ ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، اس کا حل لوگوں سے اپنی مشکلات اور اس کے گلے شکوے کرنا نہیں ہے، واہ ویلا کرنا اور چیخنا چلانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل حل جو لوگوں پر مخفی رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک تو صبر کرے، دوسرا نماز پڑھے، نوافل ادا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہے، لہٰذا اسی چیز کی طرف اشارہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جو منکرات ہیں صبر کے اندر وہ چیزیں داخل ہیں، صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکو، یہ صبر میں شامل ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی مدد آپ کسی بھی باب میں چاہتے ہیں،
تو ایک تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، دوسرا آپ کو نفل و نوافل کی طرف زیادہ رجوع کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ ہا ضمیر مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ صرف نماز کی طرف ہے، کوئی کہتے ہیں یہ دونوں کی طرف ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس اطاعت کی طرف ہے جو صبر اور صلات کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو گویا کہ اطاعت کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ جو اطاعت ہے نا، لَكَبِيرَةٌ، البتہ یہ بڑی سخت ہے۔ سخت سے مراد یہاں پر مشکل ہے کہ واقعتاً صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، یعنی جس میں جتنا اللہ کا خشوع و ڈر ہوتا ہے اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز اس کے لیے اتنی ہی آسان ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر خشوع و خضوع کی قلت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر نماز بوجھ ہوتی ہے۔ جتنا جس میں خشوع کم ہوگا اتنی نماز اس کے لیے بوجھل ہوگی اور نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا، جھٹ کے اندر وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن وہ بندہ کہ جس کے اندر خشوع و خضوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ بندہ نماز میں اس کا دل بھی لگے گا، اور اس کے لیے نماز انتہائی جو ہے وہ راحت اور سکون کا باعث ہوگی، کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ لذت اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور انسان کے خشوع و خضوع کی اور تقوی کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے۔ جب تک انسان کو عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی اس وقت تک وہ بندہ جو ہے وہ صحیح عبادت تک پہنچتا نہیں، کیونکہ جب صحیح عبادت انسان شروع کرتا ہے تو پھر انسان کو باقی ہر چیز بھول جاتی ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی سخت ہے، دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں پر۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مشکلات میں، پریشانیوں میں جو ہے وہ مدد کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے تمہیں مدد مل سکتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ایک لفظ آیا تھا خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی متقین کی تفسیر میں کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ قرآن جب ایسا کلمہ استعمال کرے کہ جس کا معنی قرآن کا اپنا ہو تو قرآن اس معنی کو اس کے بعد بیان کر دیتا ہے۔ اب خاشعین کا لغت کے اندر جو معنی ہوتا ہے نا، خشع، اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، پست ہو جانا، جس طرح آتا ہے نا قرآن میں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، آوازیں رحمان کے لیے پست ہو گئیں، دب گئیں، تو یہ معنی ہوتا ہے اس کا لغت کے اندر۔ لیکن یہاں پر خاشعین سے مراد کیا تھا؟ خشوع کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کر دی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے۔ یظنون، ظن یظن، یہ لفظ گمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر، اکثر طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب ظن یظن کے بعد انا یا انا آ جائے گا نا تو اس وقت یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ قاعدہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ تو الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی دو باتیں، ایک مر کر جانا اللہ کی طرف ہے، اور دوسرا مرنے کے بعد رب سے ملاقات۔ ظاہر بات ہے مرنے کے بعد رب سے ملاقات تبھی ہوگی جب وہ اٹھایا جائے گا، تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین ہے۔ تو گویا کہ اس میں صرف اور صرف اتنا نہیں ہے ملاقات کے لفظ کے اندر قبر سے لے کے جنت جہنم میں جانے تک کے تمام حالات کا ذکر ہے۔
کیونکہ ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں، تو حشر پر بھی یقین ہو گیا، اور ملاقات میں اعمال تولے جائیں گے اس پر بھی یقین ہو گیا، پھر اس کے بعد جنت جہنم ہے اس پر بھی یقین ہو گیا۔ گویا کہ اس ملاقات کے اندر پورا ایمان بالآخرت آ گیا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ خشوع خاشع لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں یہ دو صفات پائی جائیں۔ پھر جس بندے میں یہ دو صفات جس درجے کی پائی جائیں گی اس میں خشوع اس درجے کا ہوگا۔ جو انتہائی یقین رکھتا ہوگا نا اپنے رب سے ملاقات کا اور واپس پلٹنے کا، اس بندے کے اعمال پھر بڑے محتاط ہوں گے، کیونکہ اس کو لمحہ بلمحہ یاد ہے واپس جانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، تم لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی کہ موت، اس کا ذکر زیادہ کرو، کیونکہ تمہیں اس کا جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنی یاد رہے گی، اور جتنی زیادہ یاد رہے گی اتنا تمہارا دنیا سے دل جو ہے نا وہ نہیں لگے گا۔ تو اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خشوع کرنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر رب سے ملاقات ہوگی، اور رب سے مومن آدمی اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے، اور جو کافر فاسق و فاجر ہوں گے وہ رب سے دیدار نہیں کر سکیں گے۔ البتہ کلام اللہ ان سے کرے گا، لیکن نرمی والی نہیں، سختی والی، ناراضگی والی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ شروع کر رہا ہے، تو دوبارہ ایک دفعہ ان پیچھے والی بات کو دہرا دیا کہ تم ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ جہان والوں پر فضیلت سے مراد ہے اس زمانے کے لوگوں کو ان پر فضیلت دینا، کیونکہ ہر صدی کا اور ہر وقت کا عالم اپنا ہوتا ہے، یعنی اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تمام جہان والوں پر آپ کو فضیلت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر قرآن مجید کے اندر اسی کو عام طور پر یہودی یا غیر مسلم اس آیت کو پکڑ کے کہتے ہیں جی دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا کہ اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، لہٰذا ہماری فضیلت تو تمہاری کتاب سے ثابت ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت آپ کی صرف اور صرف اس زمانے کے لوگوں پر تھی، تا قیامت آپ کی یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ اسی قرآن میں فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، وجعلناکم امۃ وسطا، اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا، بہترین امت، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، یعنی کہ اسی قرآن سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے افضل ترین امت جو ہے وہ یہی ہے۔ اور احادیث کے اندر واضح ہے کہ انتم آخرون، آپ نے فرمایا کہ تم آخری ہو امت کے اعتبار سے، السابقون، لیکن سبقت لے جانے والے ہو سب سے آخر، یعنی کہ سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی 120 صفیں ہیں، اس میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ میری امت کی ہوں گی اور 40 باقی امتوں سے ملا کر ہوں گی۔ تو یہ واضح طور پر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی زیادہ۔ تو اس سے فضیلت سے مراد اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت مراد ہے۔ یا بعض نے اس کا یہ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر فضیلت سے مراد جزوی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک جز کے اندر فضیلت، وہ کیا کہ ان میں نبی بہت ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کی کثرت کے اعتبار سے، یا ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ بادشاہت ان میں، اور اسی طرح نیک اولیاء اللہ کے بندے ان میں ہونے کی وجہ سے، اور ان میں بہت ساری کرامات کی وجہ سے ان کو یہ بات کہی گئی، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن پہلے والی بات جو ہے نا وہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور اکثر مفسرین نے لکھی ہے، اور باقی کے اوپر اعتراض کیا انہوں نے کہ جزوی فضیلت والی بات بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم نے تم کو فضیلت دی، اور اس کا جواب ایک اور بھی دیا جا سکتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی اس وقت تم حق پر تھے،
تمہارے اندر ایمان تھا، جب تم سے وہ وصف چھین لیا گیا ایمان والا تو اب تمہاری فضیلت باقی نہیں رہی۔ یعنی کہ خاص طور پر ایمان سے مراد یہاں پر خالی وہ کیفیت نہیں ہے، کیفیت تو آج مسلمانوں کی بھی نہیں ہے، یہاں پر ایمان سے مراد ہے اسلام۔ جب تک تم مسلمان تھے، کیونکہ اسلام ایک ایسا کلمہ، یہ نقطہ سمجھیے گا، اسلام ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اس وقت دیا جب تک وہ حق پر تھے۔ جب یہودیت حق پر تھی تو اس کا نام تھا اسلام، جس وقت یہودیت کے بعد عیسائیت آئی تو عیسائیت حق پر تھی تو عیسائیت کا نام اسلام رکھا اور یہودیت سے وہ لفظ چھین لیا گیا۔ پھر اس کے بعد عیسائیت کے بعد یہودیت کے بعد اسلام آ گیا، پھر یہ کلمہ ان دونوں سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا گیا، یہ نام مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ جس طرح کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جس طرح کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے نا، اس کو ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ، جس طرح کوئی تھانے کا SHO ہوتا ہے، تو جب تک وہ رہتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ وہ لفظ لگتا ہے، جیسے ہی کوئی اس کی جگہ پر دوسرا آ جاتا ہے اس سے وہ لفظ لے لیا جاتا ہے، دوسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ یا جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے عہدے جو ہوتے ہیں یا جو اس کے لیے جو کلمات ہوتے ہیں وہ اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور پھر وہ کس کو دے دیے جاتے ہیں، وہ بعد والے کو جو اس کی جگہ پر آتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو بعین ہی یہ اسلام کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے چلایا ہر اس نبی کے لیے جو وقت کا نبی ہوتا تھا، اور جب تک اس کی شریعت اللہ نے باقی رکھی وہ امت مسلمان ہوتی تھی اور ان کا مذہب اسلام ہوتا تھا۔ جیسے ان کے مذہب کو منسوخ کر دیا جاتا، کلمہ اسلام ان سے چھین کر بعد والے مذہب کو دے دیا جاتا۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس امت میں بھی، یعنی پہلی امتوں کا نام بھی مسلمین تھا اور تمہارا بھی۔ تو یہ ہے اسی چیز کی طرف۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر اسلام کی صفت تھی تو تم جہان والوں پر افضل تھے، جب تم نے وہ صفت ترک کر دی اور تم کفر کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم سے وہ لفظ جو تھا نا فضیلت والی، جو اعزاز تھا وہ بھی تم سے چھین لیا اور اب وہ اعزاز مسلمانوں کو مل گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم ڈر جاؤ ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان سے کچھ کفایت نہ کرے گی۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ نہ دینے سے مراد بغیر ایمان کے فائدہ۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو پھر ایک جان دوسری جان کو اللہ کے حکم سے فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ واضح طور پر حدیث کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی کہ ایمان شرط ہے، اگر کسی کے پاس ایمان نہیں تو اس کی کوئی نیکی اور کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، یعنی جب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اور دوسرا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں پر سفارش کی نفی کی جا رہی ہے اور دوسرے مقام پہ سفارش کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سفارش کی جو نفی کی جا رہی ہے یہ وہ سفارش ہے جو باطل اور غلط قسم کے لوگ توقع رکھتے تھے۔ اہل حق اور اہل ایمان کے لیے اللہ کے حکم سے سفارش ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ یہاں پر جو نفی ہے یہ اس سفارش کی ہے جو باطل قسم کے لوگ توقعات رکھتے ہیں، اس کی نفی ہے۔ جس طرح کہ آج بے عمل قسم کے لوگ شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، وہ ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے۔ تو یہ ایسے قسم کے غلط قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا موقف معتزلہ والا نہیں ہے، گمراہ قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں وہ سفارش کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے پاس سفارش ہوگی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سفارش ہوگی، لیکن اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جب چاہے گا اور جتنی مقدار میں چاہے گا۔ یہ ہمارا اہل سنہ کا موقف ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس کے بدلے میں کوئی عوض لیا جائے گا۔ عدل
جس طرح کہ دوسرے مقام پہ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اگر دنیا اور سب کچھ بھی اس کو دیا جائے اور وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہے، اللہ کو دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عدل سے مراد یہاں پر فدیہ ہے، جس کو دے کر قیدی کو چھڑایا جاتا ہے، یعنی نہ سفارش اور نہ کوئی پیسہ فدیہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کی سفارش نہیں چلی، پیسہ نہیں چلا، لیکن زور چل گیا، اس کی مدد آ گئی، وہ اپنی طاقت بازو کی بنیاد پر اپنا بندہ چھڑا کر لے گئے۔ 3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں پھنسے بندے کو چھڑانے کے لیے، یا تو بھاری قسم کی سفارش، یا پھر اس کے بدلے میں پیسہ رکھ دو آگے، بھئی پیسہ جتنا مرضی لے لو، ہمارا بندہ چھوڑ دو، یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ زور بازو پر وہ اپنے مجرم کو، اپنے قیدی کو چھڑوا کے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ 3 طریقے تمہارے دنیا کے ہیں نا، اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں چلے گا، نہ کسی کی سفارش، نہ کوئی فدیہ، اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنے احسانات کیے ان کا ذکر شروع کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی، اللہ تعالیٰ نے جن کو مخاطب کیا ہے، حالانکہ نجات ان کو نہیں دی، نجات ان کے بڑوں کو دی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بڑوں پر احسان جو ہوتا ہے یہ رہتی نسلوں تک کا احسان ہوتا ہے۔ باپ دادا پر جو احسان ہوتا ہے یہ نیچے تک اس سے پیدا ہونے والی ساری نسلوں پر احسان ہوتا ہے۔ اور عزت دار لوگ جو ہوتے ہیں، معزز لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے بڑوں کے اوپر ہونے والے احسان کو بھولتے نہیں ہیں، جنہوں نے احسان کیا ہوتا ہے وہ ان کے قدردان رہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی، یعنی کہ تمہارے بڑوں کو، یہ مخاطب اس لیے بھی کیا کہ تمہارے بڑوں کو نجات دی تو اس کے نتیجے میں آج تم بھی ہو۔ اگر تمہارے بڑوں کو نجات نہ دی ہوتی، وہ غرق ہو گئے ہوتے، تباہ ہو گئے ہوتے، تو آج تم بھی نہ ہوتے۔ تو گویا اس اعتبار سے بھی کہا کہ گویا کہ وہ احسان، وہ نجات صرف انہی کی نہیں تھی، تمہاری بھی تھی، یعنی تم بھی اس نجات ہی کے نتیجے میں آج زندہ ہو۔ اگر وہ نجات نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے۔ اور جس وقت ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون، فرعون کی آل سے، آل کا لفظ جو ہے یہ نسب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیروکاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آل فرعون، آل فرعون یعنی فرعون کے پیروکار، یہاں پر اس کے سارے رشتہ دار مراد نہیں ہیں، اس کے پیروکار مراد ہے۔ اور آل یہ لفظ جو ہے یہ اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے، معزز لوگوں کے لیے، چاہے وہ اشراف دنیا کے ہوں، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہوں۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے آل کا لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ اہل کا لفظ جو ہے وہ عام ہے اس کے مقابلے میں۔ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، وہ برا عذاب تم کو چکھاتے تھے۔ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا۔ یہ بات فرعون تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ ان میں نبی آئے گا، اور بنی اسرائیل اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس نبی کے آنے کا وقت قریب ہے۔ تو اس فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کا نبی آنے والا ہے اور اس کے ہاتھوں یوں ہلاکت ہماری ہو سکتی ہے تو پھر اس طرح کرو، ان کا ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دو۔ یہ حکم اس وقت جاری کیا گیا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے اس طرح ہے۔ باقی ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے اندر اس کو یہ دکھایا گیا کہ بیت المقدس والی جانب سے آگ نکلی ہے، اور اس نے مصر کے اندر آگ داخل ہوئی، اور اس نے قبطیوں کے گھر جلا دیے، اور بنی اسرائیل میں سے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تو فرعون اس کے اوپر بڑا فکر مند ہوا کہ یہ کیا ہے،
اس کو بتایا کہ کس طرح ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس قبلے کا پیروکار ہوگا اور وہ جو ہے نا تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا، تو اس نے اس وقت یہ حکم جاری کیا۔ بہرحال پہلے والی بات جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ بچوں کو ذبح کر دو، چنانچہ جس کے گھر پہ بھی بیٹا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا اور جس کے گھر پہ بیٹی ہوتی اس کو رکھا جاتا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کی مردانہ جو افرادی قوت ہے، لڑنے کی جو قوت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیشہ باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جنگ کرنے والی نسل کی قوت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ حقیقی قتل کر کے کرے یا وہ مخفی طریقے سے قتل کرے جس کا ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج وہ قتل اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کی نوجوان نسل میں فحاشی، بے حیائی، گندی چیزیں نوجوان نسل کو اس طرف لگا دیا۔ ہٹ گیا ذہن جہاد سے، ہٹ گیا ذہن ان کا جو ہے وہ دین پر عمل کرنے سے، اور ہٹ گیا ہر خیر کے کام سے، اور اس چیز کی طرف ان کو انہوں نے لگا دیا۔ وہی کیفیت جو فرعون نے کام کیا تھا وہی انہوں نے کر دیا، لیکن طریقہ کار کا فرق ہے بس۔ اور شاعر کہتا نا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو یہ انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا نظام تعلیم کے ساتھ اور فحاشی، بے حیائی اور دنیا داری کے ساتھ۔ تو جس وقت یہ قتل بہت بڑھ گیا، ظلم کی انتہا ہوئی، اور ان کے فرعون کو کسی نے یہ کہا کہ بھئی اگر سارے بنی اسرائیل کے مردوں کو تو مارتا جائے گا تو کل کو تیری خدمت کون کرے گا؟ اس نے کہا چلو اس طرح کرو، 1 سال بچوں کو چھوڑ دو تاکہ وہ بڑے ہو کر ہماری خدمت کریں، اور 1 سال کے بچوں کو مار دو۔ جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم تھا اس سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ان کی عورتوں کو، بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کو، عورت سے مراد یہاں پر بچیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت، بچی پر بھی عورت کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ مستقبل کے اعتبار سے عورت ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک شرم والی بات بھی ہے کہ کسی قوم کے مرد ختم کر دیے جائیں اور اس کی عورتوں کو باقی رکھا جائے۔ ظاہر بات ہے جب اس کی عورتیں باقی رہ جائیں گی یا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ اپنی ضروریات کی خاطر غیروں کی طرف بھی رجوع کریں گی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں، کس میں؟ ذالکم کے مرجع کے بارے میں 2 اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے اس نجات کے اندر، وفی ذالکم، اور اس نجات میں بلاء، بلا کا معنی یہاں پر نعمت ہوگا، کیونکہ بلا کا لفظ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے اور نعمت کے لیے بھی آتا ہے۔ وفی ذالکم، اور اس نجات میں بلاء، بہت بڑی نعمت تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ اگر اس ذالکم کا مرجع ہم کریں یذبحون کی طرف، وہ ذبح کرتے تھے، یا یصومون کی طرف، وہ عذاب دیتے تھے تم کو، تو پھر اس کا معنی ہوگا اور اس عذاب دیے جانے میں آزمائش تھی بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، کس چیز میں؟ اس عذاب دیے جانے میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ من ربکم عظیم، عظیم جو ہے یہ بلاء ان کی صفت ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پر پورا نہیں بیان کیا، یہ آگے جہاں پر آئے گا وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے، البحر، سمندر کو، سمندر کو ہم نے پھاڑا۔ پھاڑنے سے مراد اس کے چلتے پانی کو روک دیا، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا، دوسری طرف کا پانی دوسری طرف، جس طرح قرآن کہتا ہے نا کانا، وہ ہو گیا کالطود العظیم، کل فرقن کالطود العظیم، ہر جو طرف تھی وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہو گئی، جمع کا جمع رہ گیا، برف کی طرح ہو گیا، وہ درمیان سے رستہ خشک ہو گیا۔
موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ اس کا واقعہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیے، رات کے وقت آپ میرے بندوں کو لے نکلیے۔ صبح کے وقت فرعون اور اس کا سارا لشکر جب ان کو پتہ چلا کہ راتوں رات بنی اسرائیلی جو ہیں وہ سارے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے جلدی سے بکری منگوائی، اس کو ذبح کروایا، اور بلکہ اس نے اعلان کیا کہ صبح جب مرغا بولے گا تو ہم اس وقت، یہ مفسرین کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، مرغا بولے گا پہلا تو ہم اس وقت ان کے پیچھے جائیں گے، لیکن اس رات کوئی مرغا نہ بولا۔ صبح کے وقت اس نے بکری منگوائی اور اس سے کہا اس کے ذبح ہو کر اس کا گوشت، اس کی کلیجی وغیرہ کھانے تک، میرے فارغ ہونے تک میرے پاس ساری فوج جمع ہو جائے۔ ساری فوج اس کے پاس اس کی جمع کر دی گئی، تو یہ نکلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اس وقت تک وہ سمندر تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بحر قلزم بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو آگے سمندر تھا، تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موسیٰ کدھر ہے تیرے رب کا حکم؟ کہا کہ آگے سمندر کی طرف۔ سمندر کی طرف گئے تو کچھ بھی نہیں، آگے پانی اور ٹھاٹھیں مارتی، بڑا بڑا پانی کی جو ہے وہ بڑی بڑی موجیں، کون جرت کرتا اس کے آگے جانے کی؟ پھر پوچھا موسیٰ تیرے رب کا حکم کدھر ہے، کدھر کو نکلیں گے؟ حتیٰ کہ اتنا اس پر وقت گزر گیا کہ پیچھے سے فرعون کی جو فوج تھی وہ نظر آنے لگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بندے پر آزمائشیں سخت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نعمتوں کی قدر ہو، تاکہ وہ ذرا مضبوط ہو سکے۔ بعض دفعہ فوری مدد نہیں آتی، کافی عرصے کے بعد آتی ہے تاکہ اس کو ذرا نعمت کی قدر ہو سکے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر دو ٹکڑے نہیں کروایا، کھڑا چلتا رہا پانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ جس وقت وہ ادھر سے ان کا لشکر آ گیا سامنے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، بس گئے موسیٰ اب تو ہم۔ تو ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سمندر کے اندر اپنی لاٹھی ماری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو پانی رک گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تم کو نجات دی، یعنی پار کروایا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج ادھر سے نکل گئی، دوسری طرف سے فرعون اور اس کے ساتھی، یہ واقعہ انشاءاللہ دوسرے مقام پر آئے گا، تفصیلی وہاں پر بیان کریں گے۔ وہ جب داخل ہو گئے اور سب کے سب اس میں داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی چل پڑا۔ اللہ کے حکم سے وہ پانی چلا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس میں ایک اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دشمن کا مر جانا اور اس کا تباہ ہو جانا اللہ کی ایک نعمت تو ہے ہی ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے دشمن کا غرق ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس سے بندے کے دل کو زیادہ سکون اور تسلی ملتی ہے کہ جس نے ساری زندگی ستایا، جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے انجام کو پہنچتا ہے نا تو بندے کو خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو بچایا، فرعون کو غرق کیا۔ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے ان کے سامنے، اس میں فرعونیوں کے لیے زیادہ شرم تھی اور بنی اسرائیلیوں کے لیے زیادہ سکون کی بات تھی، ان کے سینے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم ان کو دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا۔ منکر حدیث، معروف منکر معجزات اور منکر حدیث، جس کو ہماری کتابوں کے اندر بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں سر سید احمد خان۔ یہ بہت بڑا منکر حدیث اور منکر معجزات تھا، ملحد قسم کا آدمی تھا یہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سمندر کا پھٹنا، سمندر دو ٹکڑے ہونا اور اس کا رکنا، کہتا ہے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ تو جس طرح سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے نا، کبھی پانی اوپر آ جاتا ہے اور کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسی طرح وہ جس طرح کئی نہریں ہوتی ہیں گرمیوں کے اندر چل پڑتی ہیں، سردیوں کے اندر پہاڑوں سے پانی کم ہو جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتی ہیں۔ کہتا ہے یہ مد و جزر ہی تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہاں پر پہنچے تو پانی کی مقدار کم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھی
وہ اپنے کپڑے اٹھا کر اوپر تو بس گزر گئے، اور دوسری طرف سے جس وقت فرعون جب پہنچا تو عین اتفاقی طور پر پانی تیز ہو گیا۔ کہتا یہ مد و جزر تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو تم معجزے کو معجزہ سمجھ کے نہ مانو، لیکن اتفاق سمجھ کے مان لو۔ چلو یہ اتفاق بھی تو معجزہ ہی ہے نا، جس کو تم اتفاق کا نام دیتے ہو کہ جی اتفاقاً ایسے ہو گیا اور اتفاقاً ایسے ہو گیا، ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور تمہارے مقدر میں ماننا نہیں ہے، مانتے تم بھی ہو لیکن نام بدل کے، اتفاق کہہ کے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، یہ دو نعمتیں ہو گئیں، ایک اللہ تعالیٰ نے نجات دی قتل سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے دشمن کو تمہارے سامنے قتل کروایا، غرق کروایا اور تمہیں سمندر پار کروایا، یہ بھی نعمت ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا۔ یہ وعدہ کس لیے تھا؟ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اپنے پاس موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے، یعنی کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، اور بنی اسرائیل نے جو تورات کو پڑھایا یہ ملی ہی بعد میں ہے۔ اس سے پہلے فرعون جو غرق ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کی مخالفت کی وجہ سے، اسی لیے بعض اہل علم نے یہاں پر یہ نقطہ اٹھایا کہ فرعون حدیث کے انکار کی وجہ سے غرق ہوا، کیونکہ اللہ کی کتاب تو بھی اتری نہیں تھی، تو یہ منکر حدیث تھا، اسی لیے منکر حدیث کا بھی وہی انجام ہے جو منکر قرآن کا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے نا تورات، یہ بنی اسرائیل کے سمندر پار کیے جانے کے بعد اور بنی اسرائیل اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے۔ اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو باتیں کہتے تھے وہ موسیٰ کی حدیثیں تھیں، کیونکہ کتاب تو ملی نہیں تھی ابھی، تو فرعون جو کافر تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہی کافر تھا۔ تو یہیں سے استدلال ہے حدیث کی حجیت کا اور فرعون کے منکر حدیث ہونے کا، اور جو بھی حدیث کا انکار کرے اس کے کافر ہونے کا، استدلال یہاں سے۔ اور ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، یہ پہلے 30 راتیں تھیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہاں سے پکڑا دی 40 کی عدد کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، لہذا 40 کا چلہ لگاؤ، اور یہ فضول باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کام میں کیا حکمت ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، اس سے 40 راتیں کیوں رکھا اللہ بہتر جانتا ہے، لہذا جس کی علت اس نے ہمارے سامنے بیان نہیں کی۔ ہر نبی کو اللہ نے 40 دن کا چلہ تھوڑی لگوایا، تو یہ بہرحال ان لوگوں کی غلط قسم کے استدلالات ہیں کہ جو اپنے ایسے اعمال جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان بیچارے ان کے لیے بیساکھیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ 40 راتیں اور 40 دن جس کا ذکر ہے، اکثر مفسرین نے لکھا یہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کا پہلے 10 دن تھے، یعنی یہ 40 دن بنتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ معبود، یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پر اللہ سے کتاب لینے، تم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بچھڑے کے معبود بنانے کا تفصیلی واقعہ آگے آئے گا۔ وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو شریک بنا کر ظلم کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنے والا ہر شخص ظالم ہے، کیونکہ ظلم کی تعریف یہ کی جاتی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا جو اس کا محل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ظلم کر رہے تھے، تمہیں پتہ تھا، یعنی اللہ کا حق کہیں اور رکھ رہے تھے۔ بچڑے کو اتخذتم کا دوسرا مفعول محذوف ہے، ثم اتخذتم العجل الہا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد۔ یہ انہوں نے شرک کیا تھا، شرک کی سزا پہلی امتوں کے اندر قتل تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس امت کے لیے توبہ رکھ دی، مگر نہ بنی اسرائیل نے شرک کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا قتل کرو گے تو معافی ہے، چلو ایک دوسرے کو مارو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس شرک کرنے کے بعد درگزر کیا،
یعنی تمہیں صرف دنیا میں ہی سزا دی کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کرو اور پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ایسا نہ ہوتا، اللہ تم سے درگزر نہ کرتا، تو تم کسی صورت میں بھی دنیا میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ تو گویا کہ بچڑے کو معبود بنانے کے بعد توبہ قبول کرنا بھی تمہارے بڑوں پر ایک احسان تھا، تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد تورات، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ فرقان سے مراد معجزات ہیں، اللہ نے موسیٰ کو کتاب بھی دی اور معجزات دیے جو حق اور باطل میں فرق کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واو عطف تفسیری ہے، فرقان یہ اسی تورات کی صفت ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے جس وقت اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی کہ وہ کتاب جو فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو فرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی صفت، یعنی کہ یہ صفت کا عطف ہے موصوف کے اوپر۔ لعلکم تہتدون، یہ ہم نے کیوں دی؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کہ اللہ نے، اس سے معلوم ہوتا ہے جو بھی کتاب اللہ اتارتا ہے یا جو بھی حق باطل میں فرق کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ہدایت پانا۔ اگر کتاب لے کر کوئی ہدایت نہیں پاتا تو اس نے کتاب کے مقاصد کو پورا ہی نہیں کیا، وہ کتاب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔